نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم علامہ اقبال ظالم و مکار و حربی کافر. حربی کافر ہوا ہے جسے مسلمانوں کے کسی جگہ پر حملہ کیا ہوا ہے. اور زندیق ہوا ہے کہ جو اپنے غلط دین کو صحیح دین کہہ رہا ہے اور ہمارے صحیح دین کو غلط دین کہہ رہا ہے، جیسے قادیانی پرویزی اور غامدی وغیرہ اور انجینئر مرزا وغیرہ. علامہ اقبال ظالم و مکار اور حربی کافر اور زندیق کی مصنوعات کے بائیکاٹ پر زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں: دانی از افرنگ و اذکار فرنگ، دانی از افرنگ و اذکار فرنگ، تا کجا در قید زنار، تا کجا در قید زنار فرنگ. تو انگریزوں کو بھی سمجھتا ہے اور ان کے کام کو بھی، اور پھر کب تک ان کے زنار کی قید میں رہے گا. زنار ایک دھاگا ہوتا ہے جس کو ہندو باندھ کر رکھتے ہیں، جس پر علامت ہوتی ہے کہ یہ ہندو ہے، اس کو زنار کہتے ہیں. مطلب تو فرنگیوں انگریزوں کو بھی سمجھتا ہے اور کے کاموں کو بھی سمجھتا ہے، تو پھر کب تک تو ان کی زنار کے قید میں رہے گا، ان کا قیدی بنا رہے گا. زخم ازو نشتر ازو سوزن ازو، ما جوئے خون و امیدیں ما جوئے خون و امیدیں رکھو. زخم لگانے والا بھی ہوا، زخم بھی اسی سے ہے، نشتر بھی اسی کا ہے، اور سوئی بھی اسی کی ہے. ادھر ہم ہیں اور خون کی ندی ہے، اور اس سے زخموں کی سینے کی امید رکھتے ہیں. اسی سے ہم نے امید رکھی ہے کہ ہمارے زخموں کو سینے، زخم بھی اس سے لگایا، چھرا بھی اس کا تھا، اور سوئی اب وہ لے کر ظاہر ہوا ہوا، تب سمجھتے ہیں کہ ہمارے زخموں کو یہ سیے گا. گر تمہیں دانی صابش را درست، از حریرش نرم تر، از حریرش نرم تر کر پاس تست. اگر تو اس کے معاملے کو اچھی طرح جان لے تو تجھے معلوم ہوگا کہ اس کے ریشم سے تیرا اپنا سوتی کپڑا کہیں زیادہ ملائم ہے. از حریرش نرم تر کرپاس تست. کرپاس کہتے ہیں اس کو فارسی میں، روئی کو کرپاس کہتے ہیں. از ہری ہے نرم تر کپاس تست، پھر شہر میں فرق آ جاتا ہے. ہاں جی، از ہری ہے نرم تر کرپاس تست. کرپاس کا معنی دیکھیں جی فارسی میں، کرپاس. ہاں، کپاس کو کرپاس کہتے ہیں. بے نیاز از کار گاہے او گزر، در زمستاں پوستین او مخر. تو اس کے کارخانے کی طرف توجہ نہ دے، بے اتنا ہو جاؤ، اس کی طرف نہ دیکھ، سردیوں میں اس کی پوستین بھی نہ خرید. کشتنے بے ہر بزر آئین اوس، کشتنے بے ہر بزر آئین اوس، مرگ ہا در گردش مرگ ہا در گردش ماشین اوس. بغیر کسی جنگ و جدال کے مار ڈالنا اس کا طریقہ ہے. ظاہر میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا لیکن تجھے مارے گا، مار ڈال اس کا دستور ہے. اس کی مشینری کی گردش پہ کئی اموات پوشیدہ ہیں کہ جو اپنی جیسی چیزوں کو چھوڑ کر اس کی مشینری کو لے رہا ہے، اس وجہ تیری موتیں پوشیدہ ہیں. بوریا ہے خود بکاری نش بدے، بیض کے خدا بفرضی نش بدے. اپنا بوریا اس کے قالین کے عوض مت دے، اپنے پیارے کو اس کے وزیر کے بدلے میں نہ دے. اپنے پیادے موٹا سوتی کپڑا. ہاں ہاں ماشاء اللہ ٹھیک. بوریا خود رب بقالی نسبت بیزا کے خدرا بر فرضی نسبت. اپنا بوری اس کے قالین کے عوض میں مت دے، اور اپنے پیادے کو اس کے وزیر کے بدلے میں نہ دے.
گو برش تفدار ہو در لالچ رگست، گو ہرش تفدار ہو در لالچ رگست، مشک ہی سوداگرز نافع سگست. اس کا موتی ابدار ہے اور اس کا لال نقص والا ہے. گو ہرش، گو ہرش تفدار و لالچ ور لالچ ور در لالچ رگست. گو ہرش تفدار اس کا موتی ابدار ہے اور اس کا لال نقص والا ہے، اس پہ لکیر پڑی ہوئی ہے، اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. یہ سوداگر جو اپنی کستوری بیچ رہا ہے وہ ہرن کے بجائے کتے کی ناف سے حاصل کی ہوئی اس نے. کستوری وہ خوشبو ہے نا کہ سونا اگر 5 لاکھ روپے تولا ہے تو 5.5 لاکھ روپے تولا ہوتی ہے. ہاں جی. اور اس کے ایک تولا سے پھر جو ہے تو کتنے بوتل ادرک بنتا ہے، وہ پھر جو ہے تو 6 لاکھ کا بنتا ہے. ہاں جی. اور اس سے جو ہے تو کچھ کستوری بنتا ہے کہ اس کو 70 سال آدمی اس کو استعمال کرے، 40 سال کا جوان ہو جائے. یہ کستوری ہے. رازدن چشمے تو خواب مخبلش، رازدن تو رنگ و آب مخبلش. اس کی مخبل یہ بہت اعلیٰ کپڑا ہوتا ہے، اس کی مخبلین بستر پر سونے سے آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے. اس کی محفل کی چمک اور اس کا رنگ تجھے لبھا کر لوٹ لینے والا ہے. یعنی اس کی چمک دمک سے تو تجھے کھیل میں ڈال دے گا لیکن پھر آئے خطرہ لوٹ دے گا. صد گرا افگندہ در کار خیش، از کماشیو مگن دسار خیش. صد گرا افگندہ در کار خیش، از کماشیو مگن دسار خیش. تو نے اپنے کام میں 100 جریں ڈال لی ہیں، اس کی کماش یعنی ریشمی کپڑے سے اپنی پگڑی مت بنا. ہوش مند از خمے میں نخورد، ہر کے خورد اندر شمی ہمی، ہر کے خورد اندر ہمی میں خانہ مرد. کوئی سمجھدار اس کی سرائی سے شراب نہیں پیتا، اور جس کسی نے لی وہ بس اسی کے شراب خانے کے اندر مر جاتا ہے. وقت سودا خند و کم خروش، وقت سودا خند و کم خروش. ماں جو تفلانے مو ماں تو تفلانے مو میں بہو شکر فروش. کاروبار کرتے وقت تو ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہے اور ذرا بھی چیختا چلاتا نہیں ہے، غصہ بالکل نہیں کرتا ہے. اتنا ہوشیار ہے جی. ہم تو اس کے سامنے بچوں کی طرح ہے جبکہ وہ مٹھائی بیچنے والے کی مانت ہے. بچے کو مٹھائی دے کر خوش کر دیا بس. محرم از قلب و نگاہ مشتریست، یا ربی سہرست یا سوداگریست. وہ گاہک کے دل و نگاہ کو پوری طرح پڑھتا ہے. خدایا یہ سوداگری ہے یا جادوگری ہے. محرم از قلب و نگاہ مشتریست، وہ گاہک مشتری خریدنے والا، وہ دیکھ کر اس کو کشف ہوتا ہے، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے جی کہ یہ اس کشف کا پھر آپ کو لطیفہ سنائیں گے بعد میں یاد دلائے. خدایا یہ سوداگری ہے کہ جادوگری ہے. یہ اتنا ماہر ہے اپنے کاروبار میں، جادوگر ہے. تاجران رنگ بو، تاجران رنگ بو بردند سود، ماں خریداران ہما کورو کبود. رنگ و بو ظاہری چمک چمک کے سوداگر تو نفع کما کر لے گئے اور ہم خریدار اندھے کندھے ہی رہ گئے. ابھی بھی یہ حال ہے. فضول چیزوں پر پاکستان کے بجٹ کا 3 گنا پیسہ پاکستان سے نکال کر لے جا رہے ہیں. پیپسی، کوکا کولا، ٹوتھ پیسٹ، شیمپو، ہاں جی، میکڈونلڈ اور وہ KFC، ہاں جی، اور ایسی فضول چیزیں کہ جو آپ کی صحت کو تباہ کریں. اس پر آپ کی معیشت کا بجٹ سے 3 گنا زیادہ لے کر جاتا ہے. دور گم ہو گیا جی. 100 سال پہلے اس نے لکھا ہے جی. ہاں جی، سوچنے کی بات ہے. آنچ از خاکی تو رست ہے مرد حر، از فروش و
بپوش ہو بخور، اے مرد، مرد ہو رہے گا آدمی، جو کچھ تیری زمین سے پیدا ہوتا ہے اسے بیچ، وہی کچھ پہن اور وہی کچھ کھا، اپنی زمین سے پیدا کرتے اسی کو پہن اسی کو کھا۔ آنے کو بینا کہ خود را دیدان، خود گلی میں خیش را بافیدان۔ وہ سمجھدار لوگ جو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں وہ اپنی گدڑی اور اپنا کمبل خود بنتے ہیں، خود بناتے ہیں۔ اے ذکار اصل حاضر بے خبر، چرب دستی ہائے یورپ رانگر، تو جو ہے اس دور کے معاملے سے بالکل بے خبر ہے۔ ہاں جی، ذرا یورپ کی کاریگری کو تو سمجھ، تو اس سے تیرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ ہاں جی، کالی نظر ریشم میں تو ساختن بازورا پیش تو انداختن، وہ تیرے ریشم سے قالین بنتا ہے پھر تیرے ہی سامنے سے فروخت کے لیے پیش کرتا ہے۔ یہ بالاکوٹ کا زلزلہ آیا تھا نا، تو میں گیا تو وہاں پر مشتاق صاحب ہمارے بھتیجے نے کہا کہ حکومت کی طرف سے بہت مدد آئی ہے اور میں تقسیم کی ہے، ایک بہت اعلیٰ کپڑا ہے، یہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو غریبوں کے لیے آیا ہوا ہے، اگرچہ آپ لوگوں کو وہ حفظدہ کو ادا ہو گیا اور اب آپ مجھے دے سکتے ہیں دیا، لیکن میرا دل لینے کو نہیں چاہتا اس کو، اور بس آپ لوگ استعمال کریں، میں اس کے لیے عطا کر، میں لوں بھی تو میں اس کے پیسے ادا کروں گا، لیکن بس بہتر ہے کہ آپ لوگ ہی ادا کریں اس کو۔ پھر میں نے کہا یہ تو اتنا اعلیٰ کپڑا ہے، یہ اعلیٰ کپڑا کس ملک کا ہے؟ اس نے کہا یہ پاکستان کا ہے، لیکن اس کی پاکستان میں بکری بند ہے، یہ بنتے ہی انگلینڈ جائے گا، یہ کپڑا بنتے ہی انگلینڈ جائے گا اور انگلینڈ سے اس کی پتلونیں بن کے پھر آئے گی۔ تو اگر ہم سے اس نے 100 روپے کا کپڑا خریدا ہے تو اس کی پھر پتلون جو ہے 10,000 کی پتلون پھر واپس کر کے ہم پر بیچ رہا ہے۔ سوات میں انہوں نے جو ہے نا اپنی آنکھوں سے پٹے جوڑتے ہیں، وہ خود انہوں نے دیکھے ہیں، کیا چیزیں؟ پٹے جس سے جو ہے نا پتلونیں وغیرہ بنتی ہیں۔ ہاں ہاں، تو تیرے ریشم سے قالین بنائی پھر تو پر بیچی، چشم تو ظاہر شفسو خرد، رنگ و آب اترا جا برد، تیری نگاہیں اس کے ظاہر سے دھوکہ کھا رہی ہیں، اس کی ظاہری چمک دمک نے تجھے اپنے مقام سے گرا دیا ہے۔ وہ یہاں دریا کے موجش کم تپید، گوہر خدا غواساں خرید، افسوس ہے اس سمندر پر جس کی موجوں میں جوش و خروش نہ رہا، جس نے اپنے ہی موتی کو غوطہ خور سے اپنے ہی موتی کو غوطہ خوروں سے خریدا، موتی اس کا اپنا ہے، سمندر کا اپنا ہے، غوطہ خور نکال کر اسی پر پھر بیچا ہے۔ تو سبحان اللہ جی، یہ اتنا عرصہ پہلے جو ہے تو اتنی دانشورانہ بات اس نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، معیشت اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ کیسے رکن ہے جی؟ معیشت 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، کیسے رکن ہے جی؟ یہ زکوٰۃ، صدقات، منتیں، زکوٰۃ، عشور، صدقات، منتیں اور کفارے، یہ سارا کا سارا پیسہ جو کہ اللہ کے نام پر جمع ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو اگر نکالا جائے اور یہ غریبوں پر تقسیم کیا جائے، دنیا اسلام میں کوئی غریب بھی ہے تو وہ بے آسرا نہیں رہ سکتا کوئی۔ جی ہاں، یہ تو جو ماہرین معیشت نے اسلام کے نظام کا مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اپنے زکوٰۃ کے نظام کو پورا نافذ کریں تو ہند کے عوام میں کوئی آدمی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں رہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نظام تمہارے ہاں معیشت رکن ہے۔ ہاں جی، اور
کسی گروہ کے اوپر اٹھنے کے لیے دو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک نظریاتی بنیاد اور ایک معیشت ہوتی ہے. ہاں جی، نظریاتی بنیاد کو گروہ بناتی ہے، اس کو اکٹھا کرتی ہے. نظریاتی بنیاد جو ہے وہ گروہ بناتی ہے، گروہ کو اکٹھا کرتی ہے، اور معیشت اور معاشی بنیاد کو آگے چلاتی ہے. اور پھر ان دو باتوں کے ذریعے سے یہ گروہ نتائج حاصل کرتا ہے. اس سے مدینہ منورہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے مدینہ منورہ کا جائزہ لیا. مدینہ منورہ کے حالات یہ سامنے آئے کہ زمیندارہ جو ہے تو وہ انصار کے پاس ہے، اوس اور خزرج کے پاس زمیندارہ ہے. زمینیں ان کی ہے، زمیندارہ ان کا ہے. اور زمینوں میں یہ زمینداری کا کام ہے، بہت محنت طلب ہے، تھکانے والا ہے، بہت محنت طلب ہے. اور وہ زمینوں سے آمدنی یہ پیدا کرتے ہیں، اور کاروبار پر یہود کا قبضہ ہے، سب کچھ یہودین سے لے لیتے ہیں. جی، وہ گاؤں میں ہمارے ایک برخوردار کا ڈیری فارم ہے، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اپنا ڈیری فارم کا دودھ لے کر جاتا ہوں، آدمی مجھ سے 150 روپے میں لے کر اپنے برتن میں ڈالتا ہے، اور میرے سامنے اپنے برتن سے جو ہے تو 230 روپے میں بیچتا ہے. جس نے محنت کر کے دن رات کر کے ہو گیا تو اس کو کہتے مجھے تو مل رہا ہے 30 روپے اور اس کو مل رہا ہے 80 روپے، 80 روپے کما رہا. تو یہ مدینہ منورہ کا یہ حال تھا کہ کاروبار پر ان کا، اور اس پر اسلحہ سازی پر ان کا قبضہ، اور زیورات سازی. تو ان دو چیزوں میں، تین چیزوں میں وہ سارا پیسہ لوگوں سے لے لیتے تھے. اور بڑی حیثیت کے مالدار، سرمایہ دار اور وہ تھے بنیے بیٹھے ہوئے تھے، اور پیسہ سرمایہ ان کے پاس ہوتا تھا. اور سودی قرضہ پھر دیتے تھے. سودی قرضہ دے کر جو ہے تو آدمی ویسے مجبور کر دیتے تھے کہ اس کی زمین بھی اس سے خرید لیتے تھے. ہاں جی، ہمارے بھائی صاحب بڑی عمر کے تھے، انہوں نے ہندوؤں کا دور دیکھا ہوا تھا نا، تو ہمیں ان کی کہانیاں سنایا کرتے تھے. کہتے کہ ہمارا ہندو بنیے کی دکان پر ہمارا آدمی جاتا تھا مسلمان نہ، تو کہتے خان جی آ جائے بیٹھ جائیں. اس کو جو زمانے میں جو چوکی وغیرہ گدی اس پر بٹھا دیتے تھے، اور بٹھاتے ہی اس زمانے میں اور کوئی چیز گڑ اس کو دے دیتا تھا. گڑ کھانا شروع کرتا، جب اس کی زبان مٹھاس کو کرے تو کہتا خان جی بیٹے کی شادی نہیں ہوئی آپ کے. تو کیا خان کہتا جی بیٹے کی شادی کریں گے، لیکن نا فلانا نے شادی کی تھی تو اس نے 2-3 دن لڑیاں نچائی تھی اور چلا کر نچائی تھی. ہماری تو اس کی ٹکر کی خانی ہے، تو ہم تو کہتے ہیں 3-4 دن نہ ہو تو 3 دن تو ہم بھی کریں. لیکن ابھی یہ مالی مشکلات ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ مال جمع پھر ہم کرتے ہیں. اور جی یہ آپ کا نوکر، آپ کے باپ دادا کا نوکر یہاں کس لیے بیٹھا ہوا ہے، ہم قرضہ دیں گے آپ کو. قرضہ اس کو دے دیتا ہے، سودی قرضہ اس کو دے دیتا تھا، اور اپنے پاس وہ کھاتا میں لکھ لیتا تھا. اتنا عرصہ سے نہیں پوچھتا تھا کہ جب وہ سود اتنا ہو جائے کس کی آمدنی ہو گئی. پولیس کو رشوت دینے کے پاس پیسے ہو گئے، جج کو رشوت دینے کے پاس پیسے ہو گئے. پھر کہتا ہے خان جی پیسے. خان جی کہاں سے پیسے لائے، زمیندارے میں سے کیا کمائے. اب کیا کرتا کہ اب جو ہے تو پولیس کو پیسے دے کر کیس دائر کرتا، پولیس سے اس کی گرفتاری کراتا، اور جج کو پیسے دے کر اس کے خلاف فیصلہ کراتا. اور اس کی جو جائیداد تھی قرق کرنا، اس کو یعنی وہ گارڈ ہو جاتا ہے کہ قرضہ نہیں ادا کہ اس قرضے کے بدلے اس کی جائیداد اس آدمی کو مل گئی. قرق کرنا، اس کو جائیداد قرق. کہ خان صاحب جب وہ دیکھتا تھا تو اس کی جائیداد جو تھی وہ ہندو کے پاس قرق ہوئی. تو آپ نے اس بات کا جو جائزہ لیا تو صحابہ اکرام کے لیے آپ نے مدینہ منورہ میں ایک جگہ کو منتخب کر کے اس کا جائزہ لے کر چاروں طرف کا جگہ کو منتخب کر کے منڈی بنائی. اور ہم صاحب مہاجرین جو تھے، یہ تو کاروباری تھے. مکہ مکرمہ کے جو مہاجرین آئے تھے یہ زمیندار ان کا پیشہ نہیں تھا. مکہ مکرمہ میں زمیندار ہے ہی نہیں، ان کا پیشہ تجارت تھا. ان کے لیے اپنی زیارتی منڈی بنائی، یہودیوں سے علیحدہ کر. اور اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک درہم کے ساتھ آ کر بیٹھے ہیں، ایک درہم.
اور اس طرح باقی تاجر آقا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ نہ کچھ کاروبار کرنے والے تھے. باقی سارے صاحب کرام آ کر بیٹھے ہیں اور 9 سال کاروبار کیا ہے. 9 سال کاروبار کے بعد عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا غزوہ تبوک کا چندہ کتنا ہے؟ 45 کروڑ. ایک درہم سے 9 سال میں اتنا کمایا ہے کہ اپنے خرچ اخراجات سارے ضرورتوں ہونے کے بعد 45 کروڑ چندہ دیا ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چندہ 55 کروڑ. ہاں جی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چندہ 20 کروڑ. ہاں جی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چندہ بھی کہ ان کا مالی حالت اچھی نہیں ہوتی تھی، 10 کروڑ کا بھی چندہ ہے. یہ اس کی کس کتاب سے پڑھا نا، اسماعیل ریحان کی کتاب سے پڑھا نا. تو یہ کہاں سے آیا؟ 9 سالہ دیانت، امانت، سچائی، ہاں جی، دھوکے سے پاک اور خدمت خلق کی تجارت سے اتنی آمدنی ہوئی کہ شام کے وقت جو ہے تو مدینہ منورہ میں سخت شور شرابہ شروع ہو گیا اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہر بات کے بارے میں وہ بہت بیدار رہتی تھی کہ کچھ ہو جائے تو کہوں ان کی بات ہی سب لوگ مانتے تھے. اب دیکھ رہا ہو کیا ہو گیا. آج بھی دیکھ رہا کچھ بھی نہیں ہوا جی. عبدالرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ آیا ہے. اتنا بڑا قافلہ ایک مدینہ منورہ سے ہنگامہ کھڑا کیا. ایک بار ان کا قافلہ آیا، اس حال میں آیا کہ گندم کا قافلہ آیا، اس حال میں آیا کہ مدینہ منورہ میں قحط تھا اور لوگ تکلیف میں تھے. کسی کو یاد ہے کتنے 100 کے 1000 اونٹ ہیں؟ 1000 اونٹ کا قافلہ ہے. ہاں جی. 1000 اونٹ کا گندم سے لدے ہوا ہے اور مدینہ منورہ میں قحط ہے، لوگوں پر غربت ہے، خریدنے کی طاقت نہیں ہے لوگوں کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بلایا انہیں، اور یہ اشرف مبشرہ صحابی ہے جن کے بارے میں ہے کہ یہ 10 ایسے آدمی ہیں کہ جو دنیا میں جنتی ہیں، ان کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. 10 آدمی، ان 10 آدمی تو یہ تو ان کو عائشہ رضی اللہ نہیں کہہ سکتے کہ جنت میں نہیں جاؤ گے، کہ عبدالرحمن جنت میں گھسٹتے ہوئے جاؤ گے، چل کر نہیں جاؤ، گھسٹتے ہوئے جاؤ گے. تو بڑے روئے. انہوں نے کہا کہ ابا جی بس یہ جو 1000 اونٹ آئے ہیں، گندم، اونٹ، اونٹ کے کجاوے، اونٹ کی رسیاں، سارے کا سارا مدینہ منورہ پر صدقہ ہو. سبحان اللہ. تو 1000 اونٹ جو ہے تو کتنا اٹھاتا ہے جی؟ 5 لمبے سفر میں 5 من گندم اٹھاتا ہے. ہاں جی. 1000 کتنی ہو گئی؟ 5000 من گندم. 5000 کو جو ہے تو 6000 سے ضرب دو، 30 کروڑ ہو گئی. 30 کروڑ. ہاں جی. آپ کیلکولیٹر نکالیں گے، ہم نے پہاڑوں سے کر لیے. 30 کروڑ روپے گند کی گندم. اور ایک اونٹ جو ہے تو کارآمد اونٹ جو ہوتا ہے نا، یہ 5 لاکھ کا ہے. تو 1000 اونٹوں کی قیمت لگاؤ کتنی ہوگی؟ 1000 تو 5 لاکھ، یہ تو 50 کروڑ ہوئے. ہاں جی. ہاں. ان کی رسیاں کاٹیاں ان کے اوپر ڈالتے ہیں اور ساری چیزوں کو لگا ہوا. یہ ایک دن کا صدقہ ہے. ایک روایت میں 60,000 غلام آزاد کیے ہیں، دوسرے میں 60,000 خاندان آزاد کیے ہیں. اگر خاندان لگائے تو خاندان میں 4 آدمی اگر لگائے تو یہ 2,40,000 غلام ہیں. ایک غلام کی قیمت 12,000 درہم. 12,000 درہم ہے تو یہ 4,000 چاندی، اور 4,000 کو 7 پر تقسیم کرو. ہاں جی. تو یہ کتنے کے 50، 500 تولے، 500 ہو گیا. 4,000 تقسیم 7، 500. ہاں جی. 500 تولے سونا ایک غلام کی قیمت. ہاں جی. 571. یہ ایک غلام کی قیمت. 60,000 غلام آزاد کیے ہیں جناب علی کو، اربوں روپے بنتے ہیں. یہ صدقہ ہے اس کا. 60,000 غلام آزاد کیے ہیں، اور ہر روز کا صدقہ، ہر روز ہزاروں روپے کا صدقہ. یعنی
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کھانا ان کے لیے لایا گیا. کھانا کیا تھا؟ ابلا ہوا گوشت تھا اور ساتھ روٹی تھی. اس کو دیکھا اور رکھا اور روئے روئے روئے. پھر آنسو پوچھے. اس کے بعد کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں گئے کہ جو کہ خشک روٹی آپ کو میسر نہیں تھے. عبد الرحمان تو گوشت کھا رہا ہے، تو گوشت کیسے کھا رہا ہے؟ اتنا مالدار آدمی ہے. اور اپنے بارے میں یہ ترتیب آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ. تو مومن جو ہے وہ تجارت جہاد کی نیت کر کے کرتا ہے. مورن تعلیم کر کے میں آگے بڑھوں، جہاد کی نیت کر کے. مومن کیا سارے کاموں میں جہاد کی نیت کرنے کے بارے میں مولانا شمس اللہ غفرانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کی عظیم شخصیت ہے اس کا فتویٰ ہے. میرے پاس لکھا ہوا تھا کہ جتنے کام آپ کے ہیں سب کو جہاد کی نیت سے کرو. اگر تیز چلتے ہو کہ صحت درست ہو، جہاد کی نیت سے کرو کہ کل جہاد کے لیے تیار ہوں گے. ہاں جی ہاں. تو آپ کے سارے کاموں کو جہاد جیسے عمل کا ثواب ہوگا. سارے کاموں میں آپ کے جہاد جیسے عمل کا ثواب ہوگا. طلباء کو میں کہا کرتا ہوں کہ جہاد کی نیت کر کے پڑھا کرو. کیا جی مجھے میرے ایک شاگرد نے سائیکل سکھایا. 12 سال تک سارے چاروں طرف کے علاقوں میں پھر یونیورسٹی کے چاروں طرف. اس علاقے میں ہماری آمد رفت جو تھی وہ نہیں ہوئی ہے اس زمانے میں. جی یہ پاوکے کے بعد آدمیوں کے تک آئے ہیں وہ 12 سال پورے ہنگامے کیے چاروں طرف. جی دوسرے آدمی نے جہاد کی نیت سے گاڑی چلانا سکھایا. جی گاڑی چلانے سے سکھائی اور اللہ کی شان کے 25 سال تک جو ہے تو سارے صوبے میں اور سب جو ہے پھر کر کام کیا. جہاد کی نیت سے سکھائی کہ ڈاکٹر صاحب جہاد کی نیت سے سیکھو. سارے کاموں میں جہاد کی نیت کیا کرو. کہ میں جو پیسے کما رہا ہوں اس لیے کہ کل یہ اسلام کے جہاد میں کام آئیں گے تو میں کمر باندھ کر کھڑا ہوں گا اس کے لیے. میں ملازمت کرتا ہوں، میں زمیندارہ کرتا ہوں، میں کوئی چیز اگاتا ہوں، میں کھیت میں کام کرتا ہوں، میں مویشی پالتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، سارے کے ساری باتوں میں جہاد کی نیت کیا کرو. یہ آج سے جو ہے تو سن 71 کی جو جنگ ہوئی تھی نا، 71 کی جنگ میں نے بیان کیا. اس پہ کوئی 73-74 میں نے بیان کیا، یہی بیان کیا جہاد والا. تو مولوی صاحبان کا اتنا گہری نظر تو نہیں ہوتی عام جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اپنی طرف سے پڑھائی کو بھی یاد کر دیا اور دکانداری کو بھی یاد کر دیا اور ورزش کو بھی یاد کر دیا. اس میں مولانا شاہ افضل قانی صاحب کا مضمون آ گیا اس کی 71 کی جنگ پر. انہوں نے کہا کہ آج کل کے دنوں میں ساری قوم کو جہاد کی نیت کرنی چاہیے. زمیندار کھیت میں کام کر کے غلہ پیدا کرے کہ میرا غلہ مجاہدین استعمال کریں گے. دردی کپڑے سیے کہ میرے کپڑے مجاہدین کو پہنچیں گے. ڈاکیہ تقسیم کرے کہ مجاہدین کی ڈاک برباد میں پہنچاؤں گا. ڈاکیہ کو بھی انہوں نے جہاد کی نیت کرا دی. بڑا زبردست مضمون شائع ہوا اور ہمارے بیان کی تائید ہوئی. سبحان اللہ جی حضرت کی اس سے بیان کی تائید ہوئی اور سبحان اللہ جی. تو یہ صورت حال ہے. جی اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 1-2 دن کی بات نہیں ہے، آہستہ آہستہ چلیں گے اور سیکھیں گے، کریں گے، خطا ہوگی توبہ کریں گے پھر وہ. لا الہ الا اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت خير الحزن سهلا لا شيء یا اللہ ہمارے پوری من کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ان حال پر رحم فرما پریشانی کو دور فرما اطلاع کو آسان فرما یا ان کا افراد جیون کرے ہوئے دشمن گناہوں یا اللہ ان کی مانوں کی حفاظت فرما عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما بالوں کی حفاظت فرما یا اللہ دشمنوں کے دروازے سے آسان فرما عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما اپنے تعلق کو عام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام فرما آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہو تصدیق و تعلیم کے راستے سے کر رہے ہو درس و تدریس کے راستے سے کر رہے ہو دعوت تبلیغ کے راستے سے کر رہے ہو بیت التنقیل کے راستے سے کر رہے ہو قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہو یا اللہ سب کا اخلاص نصیب فرما سب کے لیے وسائل کے غیر سے بندوبست فرما سب کی کوششوں کو برابر فرما یا اللہ ہماری وزارت میں آنے والے اضلاع سترہ محض حضرات عمل سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیزیں برکت ڈالتے یا اللہ کوئی تنگدست اور تنگدستی کو دور مار دے پریشان ہاتھ اور پریشانی کو دور مار دے اختلاط میں گرے ہوا عافیت فرما دے ساتھی بے روزگار ہو یا اللہ غیب سے روزگار نصیب فرما دے کوئی بیمار ہو گھر بیماری ہو یا اللہ غیب سے شفا نصیب فرما دے سب کے لیے ریک بنا دوں گا یا اللہ تو ہی پیسہ تو بنانے والا ہے سب کے لیے ریک بنا دوں گا پورا فرما یا اللہ تبارک و تعالیٰ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ ان کے لیے کھانے کا پینے کا کپڑوں کا دوائیوں کا علاج کا یا اللہ مکان کا چھت کا ہر چیز کا یا اللہ غیب سے بندوبست فرما یا اللہ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما یا اللہ ان کی ہمتوں کو بلند فرما حوصلوں کو مضبوط فرما دلوں کو مضبوط فرما ان حملوں کو کامیاب فرما یا اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ ہندوستان کے مجاہدین مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ ہندوستان کے مقابلے میں یا اللہ ہندوستان پر پاکستان کو برکت نصیب فرما یا اللہ ہندوستان کے مقابلے میں یا اللہ پاکستان کو برکت نصیب فرما یا اللہ پاکستان کے ہندوستان کے آگے جھکنے سے محفوظ فرما یا اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ اس ملک کا ظالموں نے اس ملک کا پیسہ لوٹ کر ملک سے باہر نکال کر اپنی جائیدادیں خرید جو سارا پیسہ کافر کے حوالے کر کے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے یا اللہ ان کے پیٹوں کو پھوڑ دے کمروں کو توڑ دے گردوں کو مروڑ دے یا اللہ اس پیسے کے واپس ہونے کے حالات پیدا فرما دے یا اللہ ایسے لوگوں کو آگے لا جو دین کی محبت والے ہوں خدمت خلق والے ہوں یا اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کو قبول آپ نصیب فرما اور سارے غیر سے بندوبست فرما یا اللہ کام کرنے والے افراد کو کھڑا فرما اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وعلی اصحابہ اجمعین یا اللہ ہمارے ساتھی متصل کے یا اللہ مشکلات کو آسان فرما جو لوگ اس سے آگے رکاوٹیں ڈال رہے یا اللہ کو ناکام فرما یا عالم کو ناکام فرما یا عالم کو تتر بتر فرما یا عالم کو حوصلوں کو پس فرما یا عالم کے ذروں پر بوجھ ڈال دے یا عالم کو پریشان کر دے ان کی چیزوں کو غائب کر دے یا عالم کو ان کو جگہ پر آنے پر صحیح جگہ پر آنے کی یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما اور صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.